جمعۃ المبارک دے خطبے دا عنوان جڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر نیکی دے کام دے اندر خرچ کرن دا اجر و ثواب دے حوالے دے نال ہے کہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرن دی فضیلت کی ہے اور نیکی دے کما دے اندر حصہ لین دے اندر اللہ پاک اجر و ثواب کی عطا فرما دے۔ سامعین دی وقار اس حوالے دے نال اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں اس کی جگہ اللہ پاک تمہیں اور عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن میں اعلان فرمایا کہ ہم اگر پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ پاک اس پیسہ خرچ کرنے کا نعم البدل جو ہے وہ اللہ پاک ہمیں عطا فرما دیتا۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ کہ جو چیز بھی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ پاک اس خرچ کرنے کی جگہ پر جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے صدقہ خیرات کیا جائے اللہ پاک اس کا نعم البدل اللہ پاک دنیا میں بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا اور دوسری جگہ میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور جو کچھ تم خرچ کرو اپنے مال سے جو تمہیں اللہ نے عطا کیا، مال عطا کیا، جائیداد عطا فرمائی، رزق دیا، جو کچھ بھی اللہ پاک نے تمہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ جو تم خرچ کرتے ہو اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں من خیر فَلِأَنفُسِكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے کہ جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من خیر تمہارے لیے بہتر ہے، فَلِأَنفُسِكُمْ تمہارا اپنا فائدہ ہے، تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ پیچھے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تم مال خرچ کرتے ہو میں تمہیں مال کا نعم البدل عطا فرما دیتا ہوں۔ کتنی نوازشات ہے اللہ پاک کی، کتنی اللہ پاک کی کم نوازی ہے کہ اللہ پاک ہم اپنا پیسہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل کیسے عطا فرماتا ہے؟ اللہ پاک مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اگر ایک درہم ایک روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ پاک تمہیں اس دنیا میں 10 گنا زیادہ اللہ پاک اجر عطا فرماتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ دنیا میں ہمیں اس کا اجر ملتا ہے، نعم البدل ملتا ہے، دنیا میں ہمیں فائدہ ملتا ہے جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، رزق خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ دنیا میں بھی اس کا اجر عطا فرماتا ہے، قبر میں بھی اللہ پاک اس کا نعم البدل اجر عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ پاک اس دنیا میں رہ کر اللہ کے راستے میں جو ہم نے مال رزق صدقہ خیرات کیا ہوگا وہ آخرت میں بھی اللہ پاک اس کے سبب اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے گا۔ یہ نہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہ کوئی معاملہ بھی ہو، مساجد ہو، مساجد پر خرچ کرنے سے اللہ پاک رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں،
مساجد پر پیسہ خرچ کرنے پر اللہ پاک انسان کے لیے ذریعہ نجات بناتے ہیں، کیونکہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر بندہ مسجد کی صفائی کرتا تو صفائی کرنے کے سبب بندہ مسجد کی صفائی کرتا ہے تو مسجد میں سے جو کوڑا کرکٹ اکٹھا ہوتا ہے وہ ایک مٹھ بندہ اٹھا کے باہر پھینکتا ہے تو اللہ پاک اس کو اوٹ پہاڑ جتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں مساجد کی خدمت کرنا، مساجد کی تعمیرات میں اپنا پیسہ یہ سب اس مالک نے عطا کیا ہوگا، کیونکہ یہ سب سے اچھی جگہ ہے جو مساجد ہے۔ تو اللہ پاک نے اس جو بندہ مساجد کی خدمت کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، دین کے کاموں پر خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے اجر عطا فرماتا ہے، قبر میں بھی اجر ملے گا، حشر میں بھی اجر ملے گا۔ حشر میں ذریعہ نجات ہو جائے گا، بندے کو حکم مل جائے گا کہ جا تو نے دنیا میں میرے راستے پر خرچ کیا، دنیا میں میرے نام پر تو نے صدقہ خیرات کیا، جا آج تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دیے۔ اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں جو بندہ نیکی کے کاموں پر خرچ کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ تعالیٰ تیسرے مقام پر اعلان فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ تم خرچ کرو گے، جو کچھ تم بولیے، جو کچھ تم خرچ کرو گے، چاہے مساجد پر ہو، مدارس پر ہو، غریب پر ہو، یتیم پر ہو، نیکی فلاح کے کاموں پر ہو، جہاں پر بھی ہم اللہ کی رضا کی خاطر ہم صدقہ خیرات کریں گے، خرچ کریں گے اس کے عطا کیے میں سے، کیونکہ جو مال ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے، پیسہ جو ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، رزق اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، عزت اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ جو بھی ہم اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کریں گے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال سے، اپنے مال سے، فَإِنَّ اللَّهَ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے خرچ کرنے کو خوب جاننے والا ہے۔ جو ہم خرچ کرتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ پاک کو پتا کہ اس بندے نے فلاں بندے نے فلاں کام پر خرچ کیا، کسی یتیم پر خرچ کر دیا، کسی غریب کو دے دیا، کوئی بھوکا اس کو کھانا کھلا دیا، کوئی یتیم ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، اس کی ضروریات زندگی کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، قرآن اعلان کرتا ہے کہ یہ جو تم دین کے کاموں پر خرچ کرتے ہو نا، اللہ تعالیٰ بِهِ علیم، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ اللہ اس کو بولیے، اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ پیارے مصطفیٰ کے صحابی، بولیے نبی کے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں محدث تھے، نبی کے دور میں مفتی تھے، اور پیارے مصطفیٰ نے فرمایا یہ عبداللہ بن مسعود مفتی ہے، جو بھی کوئی مسئلہ آتا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ عبداللہ بن مسعود سے پوچھو۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شخصیت ہے کہ جس کے صدقے اللہ پاک نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ پاک نے ہر چیز عطا فرما دی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا تاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجا دیا،
تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی مسئلہ آتا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ عبداللہ بن مسعود سے پوچھو، محدث سے عبداللہ بن مسعود، اور اتنا علم رکھنے والے، اتنا نالج رکھنے والی شخصیت، آپ سے سوال پوچھا گیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کو اتنا علم کیسے عطا ہوا، آپ کو اتنا علم کیسے ملا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے مجھے اتنا علم ملا ہے، اتنا مقام ملا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نلین مبارک، جوتے مبارک پیارے مصطفیٰ اتارتے تھے تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نلین مبارک کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتا تھا، اپنے سینے سے لگا لیتا تھا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرنے والوں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نلین مبارک کی یہ برکت ہے کہ اگر نبی کے نلین مبارک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سینے سے لگائیں، اللہ پاک عبداللہ بن مسعود کو علم سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے مصطفیٰ کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، محبت سے سماعت فرمائے اور اس کو سن کر اس پر عمل بھی کرے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اور روایت کیا ہے، اس کا اجر کیا ملتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسدا، کیا فرمایا؟ لا حسدا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نہیں کرنا چاہیے، الا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فی سنتین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں میں حسد، بولیے دو چیزوں میں آج اس دور کی جو مناظر تھے وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ وہ زمانہ آئے گا جس دور میں لوگ ایک دوسرے سے حسد کریں گے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی سنتین، دو چیزوں میں حسد، بولیے دو چیزوں میں حسد نہ کرو۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فی سنتین رجل اتاہ اللہ مالا فسلطہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اس آدمی سے جس کو اللہ نے مال عطا کیا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ مال اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ دولت ہے، اور پیارے مصطفیٰ نے فرما دیا کہ لا حسدا، حسد نہ کرو۔ جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہو، اللہ نے رزق عطا کیا ہو، جس کو اللہ نے مال، عزت، جائیداد عطا کی ہو، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسدا، اس سے حسد نہ کرو۔ اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک اس سے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، اور یہ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے مال عطا کیا ہوا ہے، رزق دیا ہوا ہے، تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور لا حسد، حسد
بولیے حسد نہیں کرنا چاہیے، ایک جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور دوسرا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی اور اس حکمت کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے اور دوسروں کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ عزتیں ہیں مالک کی۔ آج تو ہمارا یہ معمول بن چکا ہے دنیا کا، کسی کے پاس پیسہ آ جائے انسان حسد کی آگ میں جلس جاتا ہے، جس کو اللہ عزت عطا فرما دے وہ حسد کی آگ میں جلس جاتا ہے، حسد اس کے دل میں آ جاتا ہے کہ اس کو تو پیسہ ملے، اس کے پاس تو پیسہ پڑا ہے، مال پڑا ہے، جائیداد پڑی ہے، وہ تو نے عطا نہیں کیا، اس کو اگر مال عطا کیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اللہ نے عطا کیا ہوا ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، جب اللہ نے مال عطا کیا ہو، رزق عطا کیا ہو، جائیداد عطا کی ہو تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا چاہیے، اور جو اپنا پیسہ مال سنبھال کے رکھتے ہیں اور ان کی سوچ ہوتی ہے کہ یہ جو میں پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا میرا تو مال کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال کم، بولیے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ مال میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی نے سوال کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں کون سی چیز سب سے افضل ہے؟ اسلام میں بولیے اسلام میں سب سے اسلام میں کون سی سب سے چیز افضل ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُطْعِمُ الطَّعَامَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، لوگوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ جو تم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو یہ اسلام میں سب سے زیادہ فضیلت والا کام ہے، سب سے زیادہ افضل کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بارگاہ میں پھر اس نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کو سلام کہو خواہ تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں سب سے زیادہ افضل چیز ہے کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کہو خواہ تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کہو۔ آج تو ہم اپنی توہین سمجھتا ہے، بڑا آدمی توہین سمجھتا ہے کہ میں چھوٹے کو سلام کہوں، امیر آدمی اپنے توہین سمجھتا ہے کہ میں غریب آدمی سے سلام لوں۔ نہ، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل ہے اگر تم کسی کو جانتے بھی ہو پھر بھی اس کو سلام کہو، اگر نہیں جانتے تو پھر بھی اس کو بولیے پھر بھی اس کو
सलाम कहो। अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से हमें प्यारे मुस्तफ़ा के फरामीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।